سورہ مریم سے متعلق ہم درس سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اتنا عرصہ بھی گزر گیا لیکن ہر بندہ کہتا ہے میرا مولا مولا علی۔ ہمارے مولا کون؟ مولا علی۔ ہاں بالکل، آج 21 رمضان المبارک کا دن ہے اور ہم سب اپنی محبت اور عقیدتوں کے نذرانے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مولا کائنات کا بڑا مقام ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور مسلمان وہی ہے جو تمام صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور تمام اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہاں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ معاذ اللہ کسی کی شان میں کسی کو تبرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہم وہ لوگ کہ جب ابو بکر کا مہینہ آتا ہے ابو بکر کا دن آتا ہے تو اس کو بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جب عمر کا دن آئے تو بڑی عقیدت و احترام سے اسے بھی منایا جاتا ہے، اور جب عثمان کا آ جائے اسے بھی، اور جب علی کا آئے تو پھر اسی بھی۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہم کسی کے درمیان افتراق و تفرقہ نہیں کرتے اور کسی کی شان بیان کرنے کے لیے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک موقع پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ تو جب دیکھا نا تو مولا ہنسنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے علی آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں مسکراتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت مولا علی سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا تو مولا کائنات فرمانے لگے بات یہ کہ ابو بکر ایک مرتبہ میں حضور کے پاس تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی یاد رکھنا جس کو ابو بکر جنت میں جانے دیں گے نا وہی جنت میں جائے گا۔ جس کو ابو بکر جنت میں جانے دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے علی پوری بات نہیں بتائی آپ نے۔ کہا پوری بات نہیں بیان کی۔ کہا کیا پوری بات کیا ہے؟ کہا مجھے حضور نے یہ بتایا کہ اے ابو بکر جنت میں اسی کو جانے دینا جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اسی کو جنت میں جانے دینا ورنہ پھر نہیں جانے دینا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، آج لوگ بڑا عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہا میرے حضور نے فرمایا میں مدینہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ دروازہ ایسی چیز ہے کہ آنے وقت بھی اس سے ملاقات ہوتی، جاتے وقت بھی اس بندے سے ملاقات ہوئی۔ دروازے میں کوئی بندہ بیٹھا نا میرے پاس ملنے کے لیے تو بس ملا چلے گیا، لیکن جو دروازے میں بیٹھا ہوا نا آتے وقت بھی بندہ سے پوچھے گا ہاں بھی کدھر جا رہا ہے؟ یار امام صاحب کے پاس جا رہا ہوں، واپسی بھی ہاں بھی کام ہو گیا۔ دونوں وقت کس سے ملاقات ہے؟ اسی سے۔ فرمایا وعلی بابھا، جو حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے اس کو پہلے آتے ہوئے بھی علی سے ملنا ہے، جاتے ہوئے بھی علی سے ملنا ہے۔ اور پھر کسی نے کیا خوب فرمایا کہ تعلیم سے اگر علی نکال دو، کیا تعلیم سے اگر علی نکال دو، تعلیم میں کتنا حروف ہے؟ 5، تا عین لام یا میم، تا عین لام یا میم۔ فرمایا علی نکال دو، تعلیم علی نکال دو تو بچتا کیا؟ صرف تم۔ بچے گا کیا؟ صرف تم۔ پتہ چلا کہ علم کا خزانہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو اور علم روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کے چہرے کو دیکھا نا اس کے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بڑھاپے کی عمر میں آئے کوفے کی مسجد میں آپ تشریف فرمائے تو ایک نوجوان جو ہے نا وہ سن کر آتا ہے کہ بھئی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارکہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو وہ جب کوفے میں تشریف لاتے ہیں دیکھنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ علی کدھر ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو اپنے خیمے کے پاس ہوں گے، حضرت علی اپنے خیمے کے پاس ہوں گے۔ وہ نوجوان خیمے کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھے سے شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور دانتوں سے اخروٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹوٹتا نہیں ہے، نوجوان پریشان ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا یہ نہیں شخص جو بیٹھا ہوا ہے جو دانتوں سے اخروٹ توڑا یہ تو علی ہے۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا علی۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا علی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ میں نے تو سنا علی نے اپنے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ ہی فتح کر دیا۔ علی تو وہ تھا جو اکیلے سارا کچھ، علی تو شیر خدا ہے، علی تو حیدر کرار ہے، علی تو مومنوں کو مولا ہے۔
اور یہ کیسے کہ ان سے تو اپنے دانتوں سے اخروٹ ہی نہیں توڑا جا رہا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام سنا نا، اس کا جملہ سنا تو کہنے لگے نوجوان ذرا آگے تو آ، ذرا آگے آ، اور خدا کی قسم ابھی بھی ذرا تو خیبر کا دروازہ لے کر آ جا، میں ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ فتح کر کے تیرے کو دکھاؤں گا۔ تو کہا بات یہ، بات سن، اخروٹ تو میں اپنے دانت کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اخروٹ میں اپنے جسم کی طاقت سے، دانت کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم خیبر کا دروازہ حضور کی محبت سے نکالا تھا، ایمان کی قوت سے نکالا تھا۔ اور ایمان آج بھی ویسے ہی ہے، ایمان میں ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں آئی، آج بھی ایمان اتنی تر و تازہ ہے۔ اور اگر تجھے یقین نہ آئے نا تو پھر لیا خیبر کا دروازہ۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ علی کی بات سن کے میں گھبرا گیا کہ اتنا جوش، اتنا روب و دبدبا، کہا میں گر گیا اور میں نے کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے آیا، اور میں نے سنا کہ جس نے آپ کی زیارت کی، آپ کا چہرہ دیکھنا، آپ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے علی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ سمجھ ہماری بات؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ہاں، اور ہمارے بھی علی مولا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا العلی جو مال قرآن والقرآن مال علی، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ہاں بالکل، علی پورا قرآن ہے اور پورا قرآن علی ہے۔ صحیح ہماری بات؟ تو اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کریم ہماری محبتوں کے نذرانے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کوشش یہی کیا کریں کہ جب یہ دن آئے تو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نذرانہ، خیرات، صدقات، فاتحہ مولا کے نام پہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے رزق وافر عطا فرمائے گا۔ اور ایک